अजीम प्रोजेक्ट और उसकी तारीख के रूए रवां हमारे भाई ज़ीशान ज़की साहब, यहाँ मौजूद दीगर डिग्नेटरीज़, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, आप सबको मैं ऑन बिहाफ ऑफ ज़ीशान ज़की खुशामदीद कहता हूँ। आप सब के इल्म में है, आज हम सब जब जमा हुए हैं यहाँ, तो ये सिर्फ़ एक कोई प्रेजेंटेशन या ओकेज़न नहीं, बल्कि एक 40 साल की तारीख़ है। और कराची के लिए मैं समझता हूँ ये एज़ाज़ की बात है कि जिस तरह हमारे भाई ज़ीशान के वालिद साहब ज़की साहब और उसके बाद ज़ीशान ने इस 40 साला तारीख़ को इस शान व शौकत के साथ रवां दवां रखा कि आज हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, और हम पॉलिटिकल लोगों को तो पहले ही शिकायत मौसूल हो जाती हैं, लेकिन मैं पूरे सद को ईमान के साथ ये कह सकता हूँ कि साइमा बिल्डर्स के हवाले से किसी फ़र्द वाहिद की, किसी ख़ानदान की, किसी इन्वेस्टर की कभी कोई शिकायत इन 40 सालों में नहीं आई, और कभी कोई साइल जो है वो किसी मुश्किल का शिकार नहीं हुआ इन 40 सालों में। तो ये वो अजीम मंसूबा और उसके मंसूबाकार हैं जिनको आज खराज तहसीन पेश करने के लिए, इनके 40 साल पूरे होने के लिए इस एनिवर्सरी पे हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि दीगर भी हमारे जो इसी इंडस्ट्री से, मैं तो इसको इंडस्ट्री कहता हूँ, लोग मुंसलिक हैं, वो भी अगर एक बार इस साइमा बिल्डर्स की तारीख़ को, उसके काम को, उसके मयार को, उसके नाम को, उसके अपने काम के साथ ईमानदारी खुलूस को देखें तो हम बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा शहर कराची मोहब्बतों का शहर बन चुका है, तमाम नफ़रतें ख़त्म हो चुकी हैं, हम सब एक प्लेटफार्म पर मौजूद हैं, और ये तासुर बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए कि अब कराची में कोई किसी का दुश्मन नहीं, हम सारे भाई हैं, हम सारे दोस्त हैं, और एक मज़बूत पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। मैं एक बार फिर खराज तहसीन पेश करूँगा ऑनरेबल गवर्नर साहब की मौजूदगी में ज़ीशान ज़की को, उनके मरहूम वालिद को, कि उन्होंने इस अजीम मंसूबे की बुनियाद रखी, और आज हम उसको 40 साल उसके मुकम्मल होते हुए देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल और हम सब के हर दिल अज़ीज़ मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब, हमारे प्यारे भाई ज़फ़र अब्बास भाई यहाँ जो मौजूद हैं, और आप सभी के इल्म में है कि आज हम यहाँ जो सब जमा हुए हैं और जो बातें कादर पटेल साहब ने की हैं, मैं उसको सेकंड करता हूँ। सलीम ज़की साहब का किरदार और उनकी लोगों से मोहब्बत, और उन्होंने आज दिन तक इस इंडस्ट्री के लिए जो कुछ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे आबाद के चेयरमैन आसिफ ज़मज़म भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे यूएस से आए हुए दोस्त अली शेखानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और आज आप सब की मौजूदगी इस बात पर यकीन रखती है कि जो कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली कादर पटेल साहब ने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। आज मैं भी यहाँ आया, और यहाँ आने से पहले मेरी ज़ीशान भाई से बात हो रही थी टेलीफोन पर, तो उन्होंने कहा कि आज आप आ रहे हैं तो इस मौके से फ़ायदा उठा के हम बात करते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा काम करें कि इस शहर में, इस सूबे में रहने वाले लोग जो कि महंगाई की वजह से और जो आजकल माशी हालात दुनिया में और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में माशी और माशरती बहरान का शिकार हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने ज़ीशान भाई से कहा कि हम जो गवर्नर इनिशिएटिव है
اس میں بہت سارے کام کر رہے ہیں. ہم نے ہاؤسنگ کا بھی ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے. تو ہم نے پھر یہ پلان کیا ہے کہ میں ذیشان بھائی کو ایک پرپوزل دوں گا, یہ اس پر کام کریں گے, اور ہمارا پلان یہ ہے کہ 40 سے 45 لاکھ روپے میں ایک مڈل کلاس فیملی کو گھر بنا کر دیا جائے. ایسے ہی, اور یہ وہ گھر ہو جسے جیسے ہم نے کہا کہ بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں, لوگ اس میں پیسے بھی جمع کرا دیتے ہیں, لیکن پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے آباد والے ہیں ان کے پیچھے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بلڈر نے پیسے نہیں دیے. تو اس کے لیے جیسے ہمارے ہاں بچپن میں ہم ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے تھے تو اس پہ ایک ریفریجریٹر کا آتا تھا کہ نام ہی کافی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذیشان, ذکی, سائمہ بلڈر کا نام ہی کافی ہے. لیکن اگر یہ اس طرف انہوں نے سوچا ہے تو ہم سب مل کر, جیسے ہمارے قادر پٹیل بھائی نے کہا کہ یہ جو محبت کی فضا قائم ہوئی ہے, اور ہم سب مل کر چاہتے ہیں کہ اس پورے صوبے کو, اس پروونس کو, پاکستان میں ہر لحاظ سے, جس طرح ہم آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں, 50,000 بچے ہماری آن سائٹ اور 4.5 لاکھ آن لائن پڑھ رہے ہیں, اسی طرح سے جب قادر پٹیل صاحب فیڈرل منسٹر ہیلتھ تھے ان کے ٹائم پہ جتنا کام کیا گیا ہیلتھ سیکٹر میں, اور سندھ میں خاص طور پہ جو سندھ گورنمنٹ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی ہے, ہم آئی ٹی میں کر رہے ہیں, اسی طرح سے دن بدن نئی چیزیں نئے رجحان کے ساتھ آگے لائی جا رہی ہیں. اور جب کہیں کوئی بات آتی ہے جہاں مشکل مرحلہ ہوتا ہے, لوگ پھنس جاتے ہیں, تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ظفر عباس بھائی کی صورت میں ایک ایسا فرشتہ صفت انسان دیا ہے جو سارے دوستوں کو جوڑ کر بات چیت کر کر حل نکال لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اچھے لوگوں کی ایک ٹیم ہے, اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اچھے معیاری اور نام والے گھر, اس کے لیے میں نے ان کو ہدایت کر دی ہے کہ یہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ پلان کریں گے, اور یہ اور اس کو اگر ہم کم کر سکتے ہوں گے, یہ تو میکسیمم سائٹ میں نے بتائی ہے, اگر اس میں سندھ گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے, اگر ہمیں لینڈ مل جاتی ہے یا باقی اور ہمارے آباد والوں کے ساتھ بات کریں گے, تو ایک ایسا پرپوزل بنائیں گے جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو, کوئی مڈل مین بیچ میں نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو, بلکہ جو کاسٹ ٹو کاسٹ والی بات ہے کہ ایک آدمی جو پہلے ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہم اس سے پروفٹ کیوں لیں. تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں 4 دیواری, چھت, اور اس کی اپنی جو بجٹ ہے اس کے اندر وہ افورڈ کر سکے, اور اگر نہیں بھی کر رہا تو ہم اس کو اتنا افورڈیبل بنا دیں کہ وہ افورڈ کر لے. تو اس پروجیکٹ پہ انشاءاللہ کام کریں گے, اور گورنر انیشیٹو اور سائمہ بلڈر آپ کو آئندہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ کراچی کو دینے جائے گی, اور پھر اس کے بعد آگے باقی بھی سندھ کے شہروں میں جہاں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, مڈل کلاس لوگ, لوئر مڈل کلاس لوگ, تو یہ ایک ایسی اسکیم ہوگی جسے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا نام ہوگا, پہلے جیسے سنا تھا, لیکن یہاں آپ کو کام نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی بھی جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنینس ہے اور قادر پٹیل صاحب بھی موجود ہیں, ہم اس پہ مشاورت بھی کریں گے, اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ دل سے, نیت سے, جس میں ہمارا کوئی غرض نہیں ہوگی, کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوگا, کوئی ذاتی پروفٹ یہ بھی نہیں لیں گے, نہ بیچ میں کوئی اور ان سے لے رہا ہوگا, یہ ڈائریکٹلی جو عوام کو فائدہ دینے کے لیے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سائمہ بلڈرز کو جو عزت دی, ان کے والد صاحب نے جو محنت کی, اس محنت کو ذیشان, ذکی جس طرح آگے لے کر جا رہے ہیں, تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ پھر CSR کی طرف جاتے ہیں, ایسے کاموں کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کو پھر دلی سکون بھی ملتا ہے, اور ان کے جو جیسے مرحوم سلیم ذکی صاحب ہیں ان کی روح کو اصال ثواب بھی ملے گا. تو اس نیت سے آپ کام کریں گے, اور میری نیت یہ ہوگی کہ جس طرح ہم لوگوں کو فری IT گورنر ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں, جس طرح فری راشن ڈرائیو ہماری ہے, فری لیپ ٹاپ اسکیم ہے, روزگار اسکیم ہے, اس طرح کی جو 14 انیشیٹوز ہیں, جس میں سپورٹس, آج آپ دیکھیں ہم نے کراچی کی سب سے بڑی میراتھن کی جس میں اسپیشل بچوں نے بھی حصہ لیا, اور الحمدللہ فرسٹ ٹائم 3,000 سے زائد کی رجسٹریشن تھی ہمارے پاس.
ہم نے مل کر فیصل بینک نے، رونق لکھانی اور گورنر ہاؤس نے یہ کیا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو ایئر نائٹ کے اوپر پاکستان کی ہسٹری کا، تاریخ کا میسو فائر ورکس، اور یہ کرنے کا مقصد صرف کراچی کی جو رونقیں ہیں، جو کراچی کا ایک نام تھا کہ کراچی پورے پاکستان کی معیشت کا ہب ہے اور یہاں سے معاشی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس شہر کو کس طرح سے مجرموں کا شہر بنانے کا سوچا جا رہا تھا، لیکن ہم سب نے مل کر ایک اچھی ایفرٹس کی. جس طرح قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ ہم کراچی کو، پورے صوبے کو، اور پھر یہ تاثر دیں گے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں سندھ صوبہ جو ہے وہ آئی ٹی کا صوبہ بھی ہے، اور سندھ جو ہے وہ کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ اسکیم کا صوبہ بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو کراچی سے نکلے گی انشاءاللہ وہ پورے صوبے اور پورے پاکستان میں جائے گی. شکریہ آپ سب کا. تھینک یو. دیکھیں، میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ کوئی قبضہ کرے تو ہمارے پیچھے ظفر عباس کھڑے ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ قادر پٹیل صاحب کریں، اور پھر ہم تینوں مل کے قبضہ خالی کرا دیں گے انشاءاللہ.